بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہم نے سابقہ مجلس میں سورۃ الفجر کی تفسیر مکمل کی تھی۔ اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ لیتے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ کہ جس کا آغاز ہوتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ سے، کہ یہ صورت ان صورتوں میں سے ہیں کہ جن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمعوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور خصوصاً جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، اس طرح عید کی نماز میں بھی بعض اوقات آپ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ یہ تلاوت فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کے بڑے اجتماعات میں جمعہ ہو یا عید ہو، اس میں اس طرح کی صورتوں کا تلاوت کرنا اور بلکہ مسلسل باقاعدگی سے ان کا تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان صورتوں کے یعنی مضمون اور ان کے موضوعات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے۔ اور واقعی ہی ہم اگر ان صورتوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام عموماً بڑے اجتماعات میں تلاوت فرماتے تھے، تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو اپنے اندر سننے والوں کے لیے بہت بڑی وعظ و نصیحت رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی مناسبت سے سورۃ الغاشیہ لیتے ہیں، اور بلکہ سورۃ الغاشیہ کے حوالے سے کچھ روایات اور بھی ملتی ہیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کے حوالے سے رد عمل ہونا۔ بعض صحابہ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ سے سنا حل اتاک حدیث الغاشیہ، اس آیت کو سنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاں نعم اتانی کہ ہاں میرے پاس اس غاشیہ کی خبر آ چکی۔ تو جس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس صورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر متاثر ہونے کا انداز تھا۔ تو ہم انشاءاللہ اس صورت کا آج پہلا حصہ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل کے معنی کیا، اتاک آئی آپ کے پاس، حدیث معنی بات، الغاشیہ جو ڈھانپ لینے والی ہے، چھا جانے والی ہے۔ تو کیا آپ کے پاس خبر آئی، بات آئی اس چیز کی جو چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت کے حوالے سے ہم پہلے بھی سورۃ القاریہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قرآن کریم میں ایسے ناموں سے یاد کیا ہے کہ جس میں سے ہر نام ہی اس دن کی ہیبت ناکی، ہولناکی کی دلیل ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو الغاشیہ کے نام سے ذکر کیا اس کا، اور
غاشیہ کے معنی جو چھا جانے والی، جس کی ہیبت، جس کی ہولناکی ہر چیز پر چھا جانے والی ہے، اور اس کو سوال کے انداز سے ذکر کیا، کیونکہ جب کسی چیز کو سوال کے انداز سے ذکر کیا جاتا ہے تو سننے والے کی اس پر توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آدمی ویسے ہی بات کہہ کے چل دے تو ممکن ہے کہ اس پر توجہ دے نہ دے، سنے نہ سنے، لیکن جب کسی چیز کو جو ہے اس کو سوال کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو سننے والے پھر اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کیا تمہارے پاس آئی خبر الغاشیہ، اس دن کی، قیامت کی، جو چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی ہر چیز کو؟ اور فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ کچھ چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن، خاشعہ جو ذلت خواری سے جھکے ہوں گے۔ خشع کے سے خشوع سے، ہم خشوع و خضوع کا لفظ عموماً استعمال کرتے ہیں کہ جس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس میں جھکاؤ ہونا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کر کے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو یعنی کہ گرا کر اس کے سامنے جھکنا، یہ ہے خشوع۔ اور یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے صرف، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو خشوع و خضوع ہو۔ تو یہاں پر اسی خاشیہ کے لفظ سے اس کو بیان کیا کہ اس دن لوگ ذلیل اور عاجز ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، اور چہروں سے مراد کچھ لوگ، کیونکہ چہرہ اکیلا تو نہیں ہوتا، چہرہ آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، تو مراد کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اس دن ذلیل اور عاجز ہوں گے، عاجزی سے جھکے ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ کیوں؟ عاملۃ ناصبہ، عاملہ عمل کرنے والے ہوں گے، ناصبہ بڑی مشقت اٹھانے والے، بڑی محنت کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ذلت سے کیوں جھکے ہوں گے؟ کیا کوئی عمل نہیں کیا، کام نہیں کیا؟ ہاں، کام نہ کیا ہو تب بھی آدمی اس کو افسوس ہوتا ہے، ذلت اٹھاتا ہے، لیکن یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ عاملہ بھی ہیں، کام بھی کرنے والے ہیں، اور کام بھی اتنا کیا ہے کہ ناصبہ، کام کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، کام کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، پھر بھی ذلیل ہیں، پھر بھی جھکے ہوئے ہیں، اور بلکہ صرف ذلیل خوار نہیں، جھکے ہوئے نہیں، بلکہ اگلی آیت میں تصلی نارا حامیہ، تصلی کے معنی داخل ہوں گے، نارن ایسی بڑی آگ میں، حامیہ جو بڑی دہتی اور بڑی گرم ہوگی، بڑی گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے ہاں کہ جو عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، بڑے عمل کیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی قیامت کے میدان میں لوگوں کے سامنے بھی جھکے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور پھر مزید ان کو دہکتی جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمل کیا ہے اور عمل اتنا زیادہ کیا ہے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، تو پھر بھی جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نصرانیوں جیسے گمراہ لوگ ہیں۔ نصرانیوں کی، عیسائیوں کی آپ ان کی ریاستیں، باتیں سنتے ہیں کہ وہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں صحراؤں میں نکل جاتے ہیں، درویشی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، یعنی دنیا کے کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، سوائے اس حد تک جس سے ان کی جان بچی رہے، اور دنیا کی ہر طرح کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی ان کی ریاستیں، عبادتیں دن رات، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن ذلیل و خوار بھی ہوں گے اور جہنم میں بھی داخل ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ عمل وہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے طریقے پر نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اس میں کئی طرح کے لوگ ہیں حقیقت میں،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصرانیوں کا ذکر کرنا صرف ایک مثال ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں چیز آتی جائے، جو بھائی اپنے طور پر تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تفسیروں کو، تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کسی صحابی یا تابعی نے کسی آیت کی تفسیر کی ہے اور تفسیر کرتے ہوئے اس کو کسی خاص گروہ سے ملایا ہے، جس طرح کہ ابن عباس کی ہم یہ تفسیر ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد نصرانی ہیں۔ تو یہ سلف صالحین کی، صحابہ تابعین کی تفسیر کا ایک انداز ہے، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد صرف نصرانی ہی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے مثال دینا، مثال پیش کرنا، کہ اگر تم چاہتے ہو دیکھنا ان لوگوں کو کہ جو اس طرح کے ہوں گے قیامت کے دن، ان کی مثال عیسائیوں کی مثال ہے، کہ جو بڑی بڑی ریاستیں، یہ باتیں، بڑی چلا کشیاں، بڑی دنیا سے بے رغبتی، رہبانیت اور درویشی، اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی جہنم کو جائیں گے۔ اور مراد صرف نصرانی نہیں، بلکہ ان کی طرح کے ہر طرح کے لوگ، تمام فرقے اور جماعتیں جو اس طریقے پر ہوں، اس منہج پر ہوں جو ان کا ہے۔ اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر، اللہ کا طریقہ دیا ہوا چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جو ہے وہ دین بنانا، اپنی طرف سے دین گھڑنا، اور اپنی طرف سے جو ہے وہ خود ساختہ دین پر چلنا، کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اگر ہم دنیا کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو کہ اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے سلیبس ہوتے ہیں، اور طالب علم کو اس سلیبس کے مطابق امتحان دینا ہوتا ہے۔ امتحان اسی کتاب سے آئے گا، سلیبس سے آئے گا، تو جس نے وہ کتاب پڑھی ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیا ہے، وہ اس کے جواب دے لے گا، اور جس نے اس سلیبس کو چھوڑ کر کوئی اور کتابیں پڑھتا رہا ہے، جو اسکول کی، کالج کے سلیبس کی کتابیں تھیں، ان کو چھوڑ کر اور کتابیں پڑھتا رہا اس خیال سے کہ شاید امتحان اس سے آ جائے، یا اس کو کسی نے بتا دیا ہو بھی تمہارے اسکول کا سلیبس کی کتاب یہ ہے، کوئی اور کتاب اس نے تھما دی اس کے ہاتھ میں دھوکہ دے کر، اور وہی پڑھتا رہا، تو اس کا انجام آپ کے سامنے ہے کہ جس نے سلیبس کتاب پڑھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ سلیبس ہے کیا، اور کتابیں پڑھتا رہا، تو یقینی طور پر فیل ہوگا۔ وہ چاہے لاکھ وہاں پر کہتا رہے بھی میں نے اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، میں نے یہ کچھ پڑھا، وہ کچھ پڑھا، اس کی ایک بات نہیں سنی جائے گی، بلکہ اس کو فیل کیا جائے گا۔ کس لیے؟ کہ ہم نے ایک سلیبس رکھا ہوا، تم نے وہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو کالج، یونیورسٹی کا، آپ کے بورڈ کا سلیبس جب تک نہیں پڑھیں گے، آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو رب کائنات نے جو سلیبس دیا ہے اس کو پڑھے بغیر ہی کامیاب ہو جائیں گے، اور تو اور اپنے حتیٰ کہ جاب کے اندر بھی، اپنے کاموں کے اندر بھی، آپ کو کمپنی کی طرف سے، منسٹری کی طرف سے، جہاں بھی آپ جاب کرتے ہیں، ایک مخصوص کام دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کام کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ آپ اس کی بجائے اور کو کام کرتے رہتے ہو، ڈیوٹی آپ کے ڈرائیور کی ہے، آپ جا کر مینیجر کے آفس میں بیٹھ جاتے ہو، اس کے پیپر صحیح کرنے لگ جاتے ہو۔ تمہیں کس نے یہاں پر آنے کی اجازت دی؟ سمجھے نا؟ ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں کام دیا جاتا ہے وہی کام کرنا ہوتا ہے، جس طریقے سے کرنے کا حکم ہوتا ہے اسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کام قبول ہوتا ہے، سیلری ملتی ہے، اور معاملہ آگے چلتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، بس اللہ پتہ کس چیز میں راضی ہو جائے، جو دل میں آئے کر لو، اللہ پتہ کس چیز میں خوش ہو جائے۔ اور یہ بہت خطرناک جملہ ہے بھائیو، ہمارے جو کہتے ہیں اللہ پتہ کس چیز میں راضی ہو جائے، اللہ کو پتہ کون سی بات پسند آ جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کوئی رہنمائی ہماری کی نہیں، ایسے چھوڑ دیا ہے کہ جو دل میں آئے کرو، تمہاری کون سی ادا ہمیں پسند آ جائے۔ اس کا معنی یہ ہے، اور اس کا معنی اللہ کے اوپر بہتان لگانا ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی دین نہیں دیا، کوئی رہنمائی نہیں دی، کوئی طریقہ نہیں دیا کہ ہم نے کس طرح تیری عبادت کرنا ہے،
اور یہ جملہ ہمارے ہاں عام چلتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ جب تک اللہ کے دیے ہوئے طریقے پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک اللہ کے ہاں کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا دیے ہیں کہ جو اللہ کے دین میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی، کرتے وہ دین کا کام ہے، اپنے طور پر نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کسی مولوی کی، کسی مفتی کی، کسی اور کسی کی اس کی گھڑی ہوئی بات ہے، اس نے اپنی طرف سے کہہ دی کہ ایسا کرو، اور کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسی کوئی نیکی عبادت کی کہ جو نیکی عبادت ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے حکم سے نہیں ہے، تو مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور قیامت کے دن جب آپ حوض کوثر سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو دیکھیں گے کچھ لوگ جو آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کی امتی ہیں، ان کو فرشتے پیچھے ہٹا رہے ہوں گے، روک رہے ہوں گے، تو آپ مانیں گے کہ ان کو آنے دو، میری امتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی امتی ہیں؟ وہاں پر تو ساری قومیں ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر ساری لوگ ہوں گے۔ آپ مانتے کہ میں ان کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو جس سے پہچانوں کہ میری امتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ کوئی بے دین لوگ نہیں تھے کہ جو نماز نہ پڑھتے ہوں۔ وضو کس لیے کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو نمازیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے اس کے لیے، تبھی تو ان کے اعضاء پتہ چل رہا ہے کہ وضو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ مانیں گے کہ ان کو آنے دو، میری امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہو کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کچھ دین میں نئے کام شروع کیے۔ لا تدری، آپ نہیں جانتے ہو، ما احدثوا، جو نئے کام شروع کیے، بعدک، آپ کے بعد دین کے اندر جو نئے نئے کام شروع کیے انہوں نے، آپ کو پتہ نہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ چلو کوئی بات نہیں، آخر میری امتی تو ہے نا، میرا کلمہ تو پڑا تھا۔ دیکھیے بھائیو، دینی غیرت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی علم ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کی تھیں، اپنی طرف سے دین گھڑا تھا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ جنہوں نے میرے بعد دین کو بگاڑا ہے، دین کو تبدیل کیا ہے، اس میں اور کچھ چیزیں ڈالی نکالی ہیں، ان کو یہاں سے دور لے جاؤ، دفع کر دو۔ یہ کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ آپ کی رحمت ضرور ہے، آپ جہانوں کے لیے رحمت ضرور ہے، لیکن باغیوں کے لیے نہیں، سرکشوں کے لیے نہیں، بغاوت کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اس موضوع پر پہلے بھی بعض اوقات بات ہوئی ہے، اور مثالیں دی ہم نے کہ کسی بھی ملک کا قانون ہوتا ہے اور اس میں مختلف چیزوں کو جرم قرار دیا جاتا ہے کہ یہ بھی کرنا جرم ہے، یہ بھی کرنا جرم ہے، یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، جو کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے سزا ملتی ہے، چھوٹی موٹی سزا، کوئی جرمانہ ہو گیا، کوئی چھوٹی موٹی قید ہوگی، اور بعض اوقات چھوڑ بھی دیا جاتا ہے کہ چلو معمولی بات ہے۔ لیکن بعض ایسے جرم ہوتے ہیں کہ جو ناقابل معافی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ آپ ملک کے قانون کے خلاف کو اور قانون لا کے نافذ کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ صرف آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی کہ صرف قانون توڑا ہے یا آپ نے کوئی یعنی کہ اس طرح کا جرم کیا ہے، بلکہ قانون کے خلاف کوئی دوسرا قانون کھڑا کر رہے ہو، اس کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ قابل معافی نہیں ہوتی، اور ایسے مجرموں کو معاف کرنا حقیقت میں حکومت یا اس ملک کی تباہی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اگر حکومتیں برداشت نہیں کرتی
کہ ان کے بنائے ہوئے قانونوں کے خلاف کو اور قانون لا کر کھڑا کرے، تو رب کائنات کی شریعت، اس کے دین اور اس کے جو ہے حکم کے خلاف، اس کی شریعت کے خلاف کو اور شریعت کھڑی کرے، تو کیا اللہ کو برداشت ہے؟ اللہ گوارا کرتا ہے؟ اللہ سب سے بڑھ کر بھائیوں غیرت مند ہے۔ اگر ہمیں اپنی چیزوں پر غیرت آتی ہے کہ میرے قانون کی خلاف ورزی، میرے نظام کی خلاف ورزی، ہمیں اگر ان چیزوں کی غیرت آتی ہے تو سب سے بڑھ کر غیرت اللہ کی ذات ہے، اس کو آتی ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن بڑی ریاستیں، بڑی عبادتیں، بڑے چلے کاٹے ہوئے، ایک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پوری پوری رات گزاری ہوئی، الٹے لٹ کر، اور کس کس انداز سے ان کے کیا کیا ڈھونگ ہوتے ہیں، کچھ بھی کیا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تو انجام یہ ہے۔ اور اس سورت کو آپ کے جمعے کے دن پڑھنے کی وجہ یہی تھی، جو سورت کا موضوع آپ سن رہے ہیں نا، کہ دین لوگوں کی منمانی کا نام نہیں ہے، نیکی عبادت کسی کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے سمجھوں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز صحیح لگتی ہے، نیکی کا کام لگتا ہے، چلو یہ بھی کر لو۔ نیکیاں ایسے نہیں بنتی۔ نیکیاں وہ ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اللہ کا حکم بھی ہو، اس کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ تبھی قبول ہوگی نماز جب اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو چاہے دن رات ٹکرے مارتا رہے آدمی، کچھ فائدہ نہیں۔ وہ آپ کو حدیث اکثر سناتے رہتے ہیں کہ آدمی آیا مسجد میں نماز پڑھ کے چلنے لگا، لیکن نماز کا طریقہ وہ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں لوٹ کے نماز پڑھو، یہ تم نے جو کیا یہ نماز نہیں ہے۔ جو نماز آپ کے طریقے پر نہیں، وہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو، اور خصوصاً آج اس گمراہیوں کے دور میں کہ جب ہر کوئی دین کا نام لے کر اپنا اپنا وہ فرقے جماعتیں کھڑے کیے ہوئے ہیں اور مداریوں کی طرح مداری لگائے بیٹھا ہے، تو اس لیے ضرورت ہے ان حالات میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس طریقے کو دیکھنے کی کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس طریقے پر چلنے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں، تب جو ہے نجات ہوگی۔ اس لیے آپ نے جب 73 فرقوں کا ذکر کیا نا، کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا نام لینے والے، اللہ رسول کو ماننے کے دعوے دار 73 فرقے، کیا سارے جنتی ہوں گے؟ میں کلھا فی النار، ماتے سبھی جہنم کو جائیں گے سوائے ایک کے۔ آپ نے فرمایا جو ایک کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرا اور میرے صحابہ کا رستہ ہے، جو اس رستے پر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، جو صحابہ کرام کا منہج ہے، ان کا طریقہ ہے، وہ ہے جو جنت کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ کلمے کتنے مرضی پڑھ لیں، عبادتیں ریاستیں جو مرضی کر لیں، اس جو یہاں پر آپ سن رہے ہیں کہ عبادت کر کر کے تھکے ہوئے اتنی عبادتیں کی ہیں، لیکن تصلا نار حامیہ، دہتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس لیے انسان کو ضرورت ہے اپنے دین کو دیکھنے کی، اپنے دین کا جائزہ لینے کی۔ اور کائنات کا سب سے بڑا بدبخت یہ شخص ہے کہ جس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ کافر، کھلا کافر، مشرک، اس طرح کے لوگ، کوئی یہودی، عیسائی، کوئی ہندو، سکھ، جو بھی ہیں، کم از کم دنیا کے مزے تو اڑاتے ہیں نا، سمجھے؟ دنیا کی عیاشی بدماشی جو ان سے کی جا سکتی کرتے ہیں، دنیا کے مزے اڑاتے ہیں، آخر تو ان کا جو ہے وہ انجام وہ تو ہوگا، لیکن کم از کم دنیا کی عیاشی بدماشی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جن کی دنیا بھی ریاضتوں میں، عبادتوں میں، بڑی محنتوں میں، مشقتوں میں، بڑی چلہ کشیاں، بڑی فاقہ کشیاں، اور بڑے مال خرچ کر رہے ہیں، بڑے بلکہ حتیٰ کہ عزتیں لٹا رہے ہیں، جانیں بلکہ لٹا رہے ہیں، لیکن اس طریقے پر نہیں جو اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے، تو آگے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ اور تاکہ مزید اس بات کی وضاحت ہو جائے، پہلے بھی اس موضوع پر بات ہوئی، تاکہ یاد دہانی کے طور پر دوبارہ کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، ثواب کی نیت سے
آخرت کے حوالے سے جو بھی آپ کام کرتے ہو اس کے لیے دلیل چاہیے. دلیل ہے تو کریں، دلیل نہیں تو اس کام کو کرنا جائز نہیں ہے. نیکی عبادت کے لیے اللہ کی اجازت چاہیے. اللہ نے کسی کام کو کرنے کی اجازت دی ہے تو کریں، اگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں، اجازت نہیں تو اس کام کو نہیں کریں گے. یہ ہے دین. دین کے حوالے سے. ہاں دنیا کے حوالے سے اللہ نے اجازت دی ہے کہ کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے، جو بھی دنیا کی ضروریات ہے ان کو حلال کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جیسے چاہو کرو، استعمال کرو. لیکن دین کے حوالے سے بال برابر بھی ہمیں کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. مغرب کے 3 فرض پڑے ہیں، چوتھے فرض کے لیے جان بوجھ کر جیسے ہی کھڑے ہوں گے وہیں پر پوری نماز باطل ہو جائے گی. کس لیے؟ کہ چوتھا فرض کے لیے کھڑے ہونا اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. کوئی کہے بھی 4 فرض پڑھنے سے زیادہ اجر ملے گا، جو کہ ہماری قیاس سازیاں ہوتی ہیں. ہاں یہ قیاس سازیاں دنیا میں چلتی ہیں، دین کے معاملے میں چلتی. تو دین ایک خاص وہ سانچہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اسی پر چلنا ہوگا. تو اسی بھائیو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ آیتیں بڑی معنی خیز ہیں. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس آئی اس قیامت کی خبر جو ہر چیز پر چھا جانے والی ہے؟ کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ جس دن کچھ چہرے ذلت خواری سے جھکے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے. نیکی بڑی باتیں، بڑی نیکیاں، لیکن وہ نیکیاں عبادتیں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں. اچھا، عاملۃ ناصبہ، بعض علماء نے اس کی تفسیر اور بھی کی ہے کہ دنیا کے کام کر کر کے تھکے ہوئے، دنیا کی دوڑ میں لگے رہے دن رات اور سمجھتے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں. آج کی کامیابی کا مفہوم یہی ہے نا کہ کوئی بڑا تاجر ہے، بڑا بزنس مین ہے، بڑا اس مال کما لیتا ہے، کوئی بڑے عہدے جاب میں اپنا نام پیدا کر لیتا ہے تو بڑا کامیاب ہے. تو دنیا کی دوڑ میں بڑے کھپے ہوئے اور بہت دنیا کی کمائی اور بہت دنیا کی محنتیں کی، لیکن اللہ کے دین پر، اس طریقے پر نہ چلے اور جو اللہ نے دیا تھا، تو عمل کر کر تھکے ہوئے. لیکن کیا ہوگا؟ تصلا نارا حامیہ، دہتی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا. تو یہ دوسری طرح کے لوگ. اور اس میں تیسرے بھی ہیں. ایک تو ہم نے بتایا نا کہ بدتی، کہ جو اپنی طرف سے دین گھڑنے والے. اس میں وہ بھی ہیں کہ جو عبادتیں ریاضتیں تو کرتے ہیں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری، دکھلاوا ہے، دنیا کی خاطر کر رہے ہیں. یہ بھی اس میں شامل ہے، جس کو ہم منافق کہتے ہیں. تو یہ سبھی طرح کے لوگ، چاہے وہ بدعتی ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، یا کوئی دنیا مادہ پرست ہوں، سبھی کے سبھی لوگ اس آیت میں داخل ہیں. اور باقی کون رہ گیا؟ باقی وہی رہے کہ جو مخلص ہو کر اللہ کے وہ سچے دین پر چلتے ہوں جو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوں. یہ ہیں کہ جو جنت کو جانے والے ہیں. ما تصلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ، وہ صرف آگ ہی نہیں ہے بلکہ اس جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہیں. آگ بھی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید اور سخت ہے، لیکن اور عذاب کیا ہیں؟ تسقا من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے، ان کو پلایا جائے گا من عین، ایسے چشمے سے، آنیہ جو کھولتا ہوگا، کھولتے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا. اس کھولتے چشمے سے ان کو جب پلایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں کو کھولتا پانی پلایا جائے گا. وہ پانی جہاں جہاں سے پیٹ سے گزرے گا، ہر چیز کو گلاتے ہوئے، اس کو جلاتے ہوئے وہ باہر نکلے گا. اور دوسری آیت میں صُبُّ عَلَيْهِمْ صُبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر کھولتا پانی ڈالا جائے گا. سروں پر کھولتا پانی ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ ان کی چمڑیاں، ان کی جلدیں، ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہو سبھی کا سبھی گل سڑ کے باہر نکلے گا. یہ جہنم کے عذاب صرف آگ کا عذاب نہیں، بلکہ وہاں پر اگر پینے کو بھی ملے گا تو یہ کچھ ملے گا کھولتا ہوا. اور نہ کہ صرف پانی، بلکہ بعد دوسری آیتوں کے اندر کیا فرمایا ہے اللہ نے کہ جو ان کو پیپ اور خون، جہنمیوں کا پیپ اور خون کو پینے کو ملے گا. اتنا گرم بھی ہوگا اور ہوگا بھی اس طرح کا.
اچھا یہ تو ان کا پینے کا ہے، کھانا ان کا کیا ہے؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ان کے لیے وہاں پر کچھ کھانے کو سوائے ضریع کے۔ ضریع کیا چیز ہے؟ یہ کانٹے دار، بڑا کڑوا کسیلا بدبودار ایک صحرا کا پودا ہے، اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، بڑا کڑوا کسیلا بھی ہوتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ کچھ جانور بھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اب یہ تو زمین پر ایسے پودے ہیں کہ جو اس طرح کے ہیں، عرب جن کو ضریع کہتے ہیں، لیکن جہنم کے اندر اس کی سختیاں، اس کے کڑوا کسیلا ہونا وہ کہیں اور بڑھ کر ہے۔ جس طرح جنتوں کی نعمتوں کے حوالے سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ تم کو پھل ملیں گے اور ایسے ہی ملیں گے جس طرح ملتے جلتے ہوں گے، کہتے ہیں ملتے جلتے صرف نام ہوں گے کہ یہ بھی سیب ہے، یہ مالٹا ہے، یہ آم ہے، سمجھے نا؟ ہاں اس طرح کے نام جو ہے وہ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان پھلوں کی حقیقت، ان کے ذائقے، ان کے کیفیتیں بالکل الگ تھلگ ہیں کہ جو کسی نے کبھی سنی ہی نہیں، تصور ہی نہیں کیا کبھی کہ کسی نے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جنت کے جس طرح پھل یہ ہیں، جنت کی نعمتیں اس طرح کی ہیں، ایسے ہی جہنم کے عذابوں کے حوالے سے بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی عذاب کا ذکر کرتا ہے اور دنیا میں اس طرح کا کوئی عذاب پایا جاتا ہے تو صرف وہ ایک نام کی حد تک ہے، ورنہ اس کی حقیقت مختلف ہے۔ اس کی حقیقت وہی ہے جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا جو کسی نے عذاب نہ دیا ہوگا، اور ایسی پکڑ کرے گا، ایسی گرفت کرے گا کہ جیسی کسی نے گرفت نہ کی ہوگی۔ تو اگر اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں تو اس کے عذاب کی کیفیت جیسی کوئی کیفیت بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ دنیا کے اندر اتنے کڑوے کسیلے، اتنے بدبودار اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، تو جہنم کے اندر جو جہنمیوں کو کھانے کو ملے گا وہ اس سے کہیں بدتر ہے، اور جس کو دوسری آیتوں میں زقوم کا نام بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کا کھانا ہے، پینا ان کا، کھانا ان کا، اور اس کھانے کے بارے میں مزید اللہ فرماتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو کھانے سے آدمی موٹا ہوگا، یعنی اس کو کوئی طاقت ملے گی۔ دنیا کے کھانے سے آدمی صحت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، موٹا ہوتا ہے۔ ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی جو بھوک ہوگی اس کو اس سے وہ مٹے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ جہنمیوں کا کھانا پینا، ان کا اوڑھنا بچھاؤنا، ہر چیز عذاب ہی عذاب ہے۔ اگر ان کو کھانے پینے کی وہاں پر کوئی چیز ملے گی تو وہ بھی عذاب کے طور پر ملے گی، یہ نہیں کہ نعمت کے طور پر۔ پینے کو ملے گا ان کو یہ پانی کی لہو اور پیپ کھولتا ہوا، اور بھی عذاب کے طور پر، اور اس کو پینے سے ان کی پیاس اور بڑھے گی، بجھے گی نہیں۔ اور یہ کھانے کو اس طرح کے کڑوے کسیلے کانٹے دار کھانے سے جو ان کو اذیت ہوگی، جو عذاب ملے گا وہ ملے گا، اور ان کی بھوک اور بڑھے گی، نہ کہ مٹے گی۔ یہ وہ کیفیت ہے جہنم کی اور جہنم والوں کی، جو انسان کبھی تصور کرے تو پھر دیکھ لے کہ وہ کس رستے پر چل رہا ہے۔ اللہ سے بغاوتیں کر کے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، دنیا کے دوڑ میں لگ کر، ظلم زیادتیاں کر کے، شرک بدعات کر کے وہ کس رستے پر جا رہا ہے۔ کیونکہ اکثر و بیشتر ہم آیتیں سنتے ہیں، یہ صورت بھی ہم سنتے رہتے ہیں ہر جمعے کے دن، کہ پہلی بات تو سمجھ نہیں آتی کیا سن رہے ہیں، اور سمجھ بھی آئے گئے آج تب بھی کبھی غور نہیں کیا کہ یہ باتیں کس کے لیے ہیں، یہ جو عذاب بیان ہو رہے ہیں یہ کس کے لیے ہو رہے ہیں بیان؟ انسانوں کے لیے ہے، کسی اور مخلوق کے لیے ہے؟ تو ضرورت ہے ان آیتوں کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، ان باتوں کو سمجھنے کی، غور کرنے کی کہ کہیں ہم ان چیزوں کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ اور صحابہ کرام، اللہ کے نیک بندوں کا حال یہی تھا کہ ہمیشہ اس طرح کی آیتیں، اس طرح کی چیزیں سنتے تو سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرتے کہ ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہوں گی یا نہیں ہوں گی، سب سے پہلے اپنے لیے۔ تو یہ ہے جہنم کے حوالے سے۔ اس کے بعد علم آتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ۔ قرآن کا ایک عظیم انداز کیا ہے کہ قرآن اگر ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے مد مقابل دوسرا گروہ بھی۔ اگر جہنمی بیتتی
اللہ کے دین کو بگاڑنے والے گمراہ دینوں پر چلنے والوں کا انجام بیان کیا۔ اس کے بعد جو قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، اللہ کی وحی کے ساتھ چلنے والے ہیں، اللہ کے دین کی پابند ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ہوں گے اس دن ناعمہ، جو بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہی چہرے چمکتے ہوئے، تر و تازہ، دیکھنے کی پتہ چلے گا کہ یہ بڑے ہی کوئی نعمتوں بھرے لوگ ہیں، جن پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ مایا لسعیہا راضیہ، ہاں کیوں چمکتے چہرے ہوں گے، کیوں حشاش بشاش ہوں گے؟ ایسے ہی بس مایا لسعیہا راضیہ، اپنی کی ہوئی کوشش و محنتوں پر خوش ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ کچھ عمل کر کے گئے ہیں، عمل کیا ہوا ہے، آج اس عمل کا صلہ مل رہا ہے، اس طالب علم کی طرح کہ جس نے محنت کی اور محنت اس سلیبس پر کی جو اسکول کا، جو کلاس کا تھا، جسے امتحان ہونا تھا، اور امتحان میں صحیح جواب دے کر پاس ہوا۔ اب اس کو رزلٹ کا انتظار ہے اور پتہ ہے کہ رزلٹ کیا ہوگا۔ ہاں، رزلٹ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ پہلی پوزیشن لینے والا ہے، اس کی پھر کیا خوشی کی حالت ہوتی ہے۔ دنیا کے معمولی قسم کے رزلٹوں پر ہمارا یہ حال ہوتا ہے، تو قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کی بڑی کامیابی جنتوں کو حاصل کرنے والوں کا کیا وہاں پر خوشی ہوگی؟ کیا ان کے حشاش پشاش ہونا ہے؟ کیا ان کی ان کے چہروں پر کیا رونقیں ہوں گی؟ میں کہ کچھ چہرے ہوں گے قیامت کے دن جو بڑے چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے، کہ کس لیے؟ لسعیہا، اپنی کی ہوئی کوششوں پر راضی خوش ہوں گے کہ واقعی ہم نیک کام کر کے آئے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چل کر آئے ہیں، آج اس کا صلہ مل رہا ہے۔ اور قیامت کے دن پتہ چل جائے کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ آج تو بڑے بڑے دھوکے ہیں نا، خود بھی دھوکوں میں ڈالا ہوتا اپنے آپ کو، اور بھی ڈال دیتے ہیں بھی تم صحیح ہو، بس تم سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہے، تم سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہے، اور انہوں نے دھوکے دیے ہوتے ہیں۔ آج تو یہ دھوکے ہیں، لیکن مرنے کے ساتھ ہی انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس لیے وہاں پر راضی وہی ہوگا کہ جس کا طریقہ وہ ہوگا جو اللہ نے دیا ہے، فی جنت عالیہ، عالی شان جنتوں میں ہوں گے۔ اور عالی شان جنتیں، اس کی عالی شان ہونا بلندی کے لحاظ سے بھی اس کے جو ہے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی نعمتیں طرح طرح کی، اس میں اور بھی جو نعمتیں ہیں وہ بھی کیا ہیں کہ آدمی وہاں پر سننے میں کوئی ایسی بات نہ سنے گا جو اس کی دل آزاری کرے۔ لا تسمع فیہا، نہیں تم سنو گے اس میں لاغیہ، کو بیہودہ بات، کو بکواس، کوئی ایسی چیز کو جو انسان کو پریشان کرنے والی ہو۔ دنیا میں بعض اوقات مال بڑا ہے انسان کا، اس کا عہدہ منصب بہت بڑا ہے، بڑی دنیا کی ریل پیل ہے، لیکن لوگ کو تان و تشنی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ ساری اس کی نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن جنت میں ایک بڑی نعمت یہ بھی ہوگی کہ جنت والوں کو وہاں پر کوئی ایسی بات بھی سننے کو نہ ملے گی کہ جو ان کی دل آزاری کرے۔ اور سنیں گے کہاں سے؟ کون ہے جو ان کو سنائے گا؟ کیونکہ جنت میں وہی داخل ہوں گے کہ تو طیبین ہیں، کہ جن کی باتیں بھی پاکیزہ ہیں، ان کے عمل بھی پاکیزہ ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر داخل وہی ہوں گے کہ جو پاک ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے۔ تو جہاں جو دنیا کے اندر بھی پاک پاکیزہ تھے، جنت میں کوئی بیہودہ بات کریں گے؟ اس لیے وہاں پر کوئی ایسی بات بھی نہ سننے کو ملے کہ جو انسان کے لیے پریشان کن ہو یا اس کے تکلیف دہ ہو۔ فیہا عین جاریہ، بہتے چشمے ہوں گے کہ جن چشموں کو آدمی جہاں چاہے چلائے گا۔ دنیا کے چشمے تو وہ ہے کہ جو جہاں پہ ہے وہیں کا وہیں ہے، ہاں خود جاؤ گے اس کے پاس، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن جنت کے چشموں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کے جہاں آدمی چاہے گا وہاں چلا لے گا، وہ خود ان کے پاس چلتے ہوئے آئیں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پر تخت لگے ہوں گے، ہر جنتی کا تخت جس طرح دنیا کے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں عالی شان۔ تو اور وہ تخت بھی کیسے؟ مرفوعہ، بڑے بلند بالا اونچے تخت، کہ تاکہ ان تختوں پر بیٹھ کر جنتوں کا نظارہ بھی کرے اور جہنمیوں کا نظارہ بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جہنمی بھی دکھائے گا، دیکھیں کہ کون کہاں جل رہا ہے۔ دنیا میں جو تانے دیتے تھے، جو اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، آج جنت والوں کے اللہ تعالیٰ دل ٹھنڈے کرے گا ان کو دکھا کر۔ تو سرر مرفوعہ، کہ اس میں بہت بلند بالا تخت لگے ہوں گے،
जन्नतियों के बैठने के लिए। व अकवाब मौदूआ, अकवाब जमा कूब की, और कूब कहते हैं आब खोरा कि जिस तरह शराब, जिसमें शराब पेश की जाती है। अब दुनिया की शराब तो मना है, हराम है, लेकिन जन्नत की शराब है कि जो जन्नत वालों को पेश की जाएगी तो चुने हुए रखे हुए उनके लिए आब खोरे कि जो चाहे पिए। व नमारिक़ मसफ़ूफ़ा, और बिछे हुए गलीचे उम्दा और आलीशान कालीन, नमारिक़ कालीन आलीशान किस्म के बिछे हुए। व ज़राबी मबसूसा, और उन कालीनों पर गाँव तकिए लगे हुए, सफ़ दर सफ़। यानी थोड़ा सा अल्लाह ने थोड़ी जन्नत की झलक पेश की है कि जन्नती किस ठाट बाट में होंगे, किस शहाना ज़िंदगी में होंगे कि तख्तों पर बैठे हुए हैं, उन तख्तों पर क्या कालीन बिछे हुए हैं आलीशान किस्म के, और गाँव तकिए लगे हुए हैं, और किस अंदाज से लाउबाली की ज़िंदगी। दुनिया के अंदर बादशाह का तख्त होता है, बैठता आदमी देखता बैठा तो बादशाह को तख्त पर, लेकिन बेचारा वो किन परेशानियों के अंदर घिरा होता है, बल्कि आम लोगों से बढ़कर उस पर क्या क्या परेशानियां, गम और क्या क्या फ़िक्र मुसल्लत होते हैं, उसी को पता होता है या अल्लाह को पता होता है। एक जन्नत जहाँ पर किसी तरह की कोई फ़िक्र गम नहीं, लाउबाली की ज़िंदगी कि ना नेमतें जो मिली हैं कभी ख़त्म होने वाली, ना उनको छोड़कर निकलने वाले, ना जन्नतें कभी ख़त्म होने वाली, ना जन्नती कभी ख़त्म होने वाले। तो ये वो असल नेमत ये है। अगर हम दुनिया की नेमतें ढूंढते हैं कि कभी ऐसी कैफियत हो कि आदमी तख्तों पर बैठा हो, गाँव तकिए लगे हों, उसके आर्डर चलते हों और हर तरफ नेमतों की रेल पेल हो, हाँ दुनिया के अंदर कभी इस तरह की मंजर सामने आ भी जाए, लेकिन उसके पीछे क्या क्या गम, परेशानियाँ, फ़िक्र होते हैं, लेकिन असल ये है जन्नत की नेमतें। तो अल्लाह ने एक झलक पेश की है जन्नत की थोड़ी सी इस सूरत के अंदर कि अल्लाह ताला के दीन पर, नेकी इबादत पर चलने वालों का उनके लिए जन्नतों में क्या कुछ तैयार किया गया है। अल्लाह ताला भी हमको इन नेमतों को पाने वाले बनाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम व जज़ाकुमुल्लाह खैर।